الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ سورۃ اعراف کے اندر اصحاب اعراف کا ذکر ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اعراف رکھا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ یہاں سے کئی آیات تک ان کا ذکر ہے، اہل جنت کا، اہل جہنم کا، اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ ایک طرف جنت والے ہوں گے، دوسری سمت جہنم والے ہوں گے، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، جنت مل گئی، باغات مل گئے، نہریں مل گئیں، حوریں مل گئیں اور سب نظارے ہمیں مل گئے۔ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا جہنم کا تمہیں بھی ملا کہ نہیں ملا؟ اور کچھ لوگ جو اعراف والے ہوں گے، نہ بھی جنت میں گئے ہیں نہ جہنم میں ہیں، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو خوف ہوگا، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اہل جنت طرف دیکھیں گے تو آرزو کریں گے یا اللہ ہمیں بھی ان میں بھیج دے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد آگے پورے ایک رکوع کے اندر اللہ نے اپنے توحید کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے۔ انسان تو چھوٹی سی چھت بھی بغیر سہارے کے کھڑی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اور اس نے کیسے آسمان بنایا اور کتنا بڑا بنایا، جس کی ابتدا اور انتہا کو انسان آج تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دعوے سے کہتے ہیں کہ میرے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھو تو صحیح، ایک دفعہ نہیں پھر دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، تمہاری نظر تھک جائے گی، میرے بنائے ہوئے آسمان میں تمہیں کوئی جھکاؤ، کوئی پھٹن، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ پھر عرش کی وسعت کا کیا کہنا، اللہ کا عرش کتنا وسیع ہوگا، اور عرش پھر اللہ کا عرش بھی بغیر کسی سہارے اور ستونوں کے کھڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بنایا، اس کا ذکر ہے، سورج کیسے پیدا کیا، چاند کیسے پیدا کیا، ستارے کیسے پیدا کیے، کتنی بڑی بڑی مخلوق جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے محض اپنی قدرت سے، طاقت سے پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے دلائل قائم کیے ہیں، تو ذرا ان میں غور کرو، کیا کوئی ہے جو ان کو پیدا کرتا میرے بغیر؟ جب نہیں ہے تو پھر تمہیں میری طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اور اسی 8ویں پارے کے آخر کے اندر چند رکوعوں کے اندر 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو کا ذکر ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم نے کیا کہا، نبی کیا کہہ رہا ہے، قوم کیسے سخت جواب دے رہی ہے۔ تو 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان کیے ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے اصول ایک ہیں، تمام انبیاء توحید کی دعوت لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مخالفین کی تکالیف پر دل چھوٹا نہیں کرنا، دل برداشتہ نہیں ہونا، کیونکہ سابقہ انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہود علیہ السلام کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام کے لوگوں نے کیا کہا۔ ان 5 انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے، ان کی قوموں کے سخت جملوں کو نقل کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے نہیں گھبرانا، یہ تو قوموں کی عادت ہے،
بلکہ سورۃ یاسین کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب آیت اور ایک عجیب اپنا فرمان جسے پڑھ کر جو ہے انسان ہل جاتا ہے اگر اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے۔ عجیب بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہو اور لوگوں نے اس سے مذاق نہ کی ہو۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اللہ کی ذات کے بارے میں زبان کو سنبھالیں، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہ بولیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اچھے الفاظ کہیں، صحابہ کے بارے میں اچھے گمان رکھیں، تابعین، فقہاء، محدثین، علماء، دین کے کام کرنے والے، محنت کرنے والوں کے بارے میں ہمارے خیالات عمدہ اور اچھے ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ہم جو منہ میں آئے کہہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا ایمان سے رابطہ کٹ جائے اور اللہ کے کاغذوں میں ہم ایماندار نہ رہیں، تو یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے بھی بچائے، توحید پہ قائم رکھے، بدعت سے بھی بچائے، سنت پہ قائم رکھے، رسومات سے بھی اللہ ہماری جان چھڑائے، اہل حق کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمائے، اہل حق کے ساتھ موت آئے، اہل حق کے ساتھ ہمیں دفن ہونے کی توفیق ہو، دنیا میں بھی نیک لوگوں کا پڑوس ملے، آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں کا ہمیں پڑوس عطا ہو جائے، اللہ ہم سے یہاں بھی راضی ہو جائے، وہاں بھی راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں وہاں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں روزانہ دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔